کل پورے ملک میں پی ٹی آئی ہے اور پاکستانی عوام وہ ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اس وقت جس طریقے سے آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, سیاست یہ بتا رہی ہے کہ آنے والا وقت خاصا مقابلے کا وقت ہے. پاکستان کا جو مسئلوں کے حل ہیں اس وقت وہ ہے الیکشن. جتنی دیر الیکشن نہیں ہوتا پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سندھ اگر جائیں تو وہاں پر بھی جو زرداری کا جو ایک قبضہ ہے اس سے آپ لوگوں کی جان چھڑوا سکتے ہیں. میں نے اپنی ساری پارٹی کو کہا ہے کہ اگر کوئی لوگ اس وقت تبدیلی کے لیے ترس رہے ہیں وہ سندھ کے لوگ ہیں. جو ظلم انہوں نے یہ زرداری نے اور اس کے مافیا نے جو کیا سندھ کے لوگوں سے, کہیں پاکستان میں لوگ اتنی تکلیف میں نہیں جتنے سندھ میں. ضمنی انتخاب جو تھے میں آپ امیدوار تھے 9 حلقوں میں, اس کو انہوں نے ملتوی کر دیا اور وہاں پر سیلاب آیا بھی نہیں. انہوں نے پورا زور لگایا انتظامیہ کا. الیکشن کمیشن نے جس طرح کے نون لیگ کا کوئی ڈائی ہارڈ ورکر نہیں ہے وہ بن کے انہوں نے الیکشن جتانے کی کوشش کی. ابھی جلسے تو بہت بڑے بڑے کیے, شہروں کے شہر باہر نکل آئے, لیکن یہ لوگ ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوئے انتخابات کے حوالے سے. تو پھر آگے کیسے موو کریں گے؟ ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ ادھر پہنچ گئے ہیں کہ یہ اب جو بھی کریں گے یہ ہاریں گے. جو بجلی کے بل لوگوں کے پاس آئے نا, آٹا کدھر پہنچ گیا. 4 مہینے میں کون سی قیامت آئی ہے کہ آٹا اتنا مہنگا, کھانے کی چیزیں مہنگی. ڈالر جو ہے پھر اوپر جا رہا ہے. آئی ایم ایف نے تو جو دینا تھا پیسے وہ دے دیے. تو یہ جو کوشش تھی ان کی اس سے تو سیاسی استحکام یہاں پہ آتا نظر نہیں آ رہا. اور ابھی بھی جو -1 کا فارمولہ ہے اس پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ناک آؤٹ کر دیں. پہلا سال جو ہمارا تھا ملک بینکرپٹ تھا, پیسے نہیں تھے, انہوں نے قرضے چڑھا دیے تھے اور فورن ایکسچینج ریزروز جو روپے کو گرنے سے روکتا ہے وہ 3-4 ہفتے کے رہ گئے تھے, بلکہ ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے. ادھر سے ہم نے ملک سنبھالا. پنجاب میں جو اس وقت حکومت ہے وہ آگے جا کے خان صاحب کے لیے چودھری صاحبان ساتھ چھوڑ دیں گے, پی ٹی آئی کو ڈچ کر دیں گے. مجھے کہہ رہے ہیں جی سیاست نہ کرو جی, فلڈ والا سوچو. فلڈ کا بھی ہم سوچ رہے ہیں, لیکن خود بجائے سوچنے کے کہ ملک کتنی مشکلوں میں ہے, بس کسی طرح گورنمنٹ کرا دی جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے کیونکہ میں بنی گالہ میں ہوں اور سابق وزیر اعظم عمران خان میرے ساتھ ہیں. سیاست پر بات ہوگی. اس وقت پورے ملک میں ایک ہی آواز ہر طرف سے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشنز. عمران خان صاحب کا یہی مطالبہ کہ موجودہ صورتحال سے اگر نکلنا ہے تو اس ملک میں الیکشنز کروانے ہوں گے. ان سے آج سیاست کی بات کرتے ہیں, ان سے جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. خان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بیان فرمائیے کہ کل پورے ملک میں جو پی ٹی آئی ہے اور پاکستانی لوگ, پاکستانی عوام وہ ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت جس طریقے سے آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ٹیکنیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سیاست یہ بتا رہی ہے کہ آنے والا وقت خاصا مقابلے کا وقت ہے. کیسے آپ اس کو ساری صورتحال کو بیان کریں گے؟ دیکھیں سمیع, پہلے میں صرف جو آپ نے شروع میں بات کی کہ پاکستان کا جو مسئلوں کے حل ہیں اس وقت وہ ہے الیکشن. وہ جتنی دیر الیکشن نہیں ہوتا پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا. سیاسی استحکام نہیں آتا, معاشی استحکام نہیں آتا. اب آئی ایم ایف نے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, اس نے ایک رپورٹ دی ہے اس حکومت کے اوپر. انہوں نے کہا کمزور ترین گورنمنٹ ہے. کمزور گورنمنٹ کبھی بھی ملک کے مسئلے حل نہیں کر سکتی. انہوں نے یہ کہا کہ آگے آؤٹ لک بہت بری ہے, ہماری گروتھ ریٹ نیچے جا رہی ہے. یعنی ہم نے 6% گروتھ ریٹ پہ چھوڑا تھا چوتھے سال میں, وہ بالکل نیچے آ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب سیلاب میں لا کے وہ 0 پہ پہنچ جائے گی نیچے. اس کا مطلب بے روزگاری بڑھے گی. اور وہ انڈسٹریل گروتھ جو ہماری ریکارڈ تھی ابھی 4 مہینے پہلے وہ بالکل نیچے آ گئی. ہمارے کسانوں کا حالات برے ہیں. سیلاب کا علیحدہ جو سندھ کے اندر ہوا ہے, مجھے اس کا بھی خوف آ رہا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے اناج کی کمی ہوگی ہماری ان سردیوں میں, جو جس طرح کی تباہی مچی ہے. لیکن ویسے ہی کسان کے برے حالات تھے. ڈیزل کی قیمت آسمانوں پہ چلی گئی ہے جو وہ ٹیوب ویل پہ لگاتا ہے. بجلی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے, بجلی کی قیمت تقریباً 3 گنا بڑھ گئی. تو جو لوگوں کے بجلی کے بل ہیں, جو لوگوں کے اس وقت ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں ہیں,
اور کون سا یہ تباہی قیامت آ گئی کہ 4 مہینے میں ملک کدھر جا رہا تھا اور کدھر سے کدھر پہنچ گیا. تو میں جب 4 مہینے سے جو لگا ہوا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو اس مشکل سے نکالنا ہے, پہلے تو اتنا بڑی ملک سے سازش اور غداری ہوئی کہ یہ چوروں کو اوپر لا کے بٹھا دیا گیا, اور لوگوں کو یہ بھی آج غلط فہمی دور ہو گئی ہے کہ شہباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس تھا. لوگوں نے یہ نہیں ریئلائز کیا کہ وہ ساری اس کی ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی تھی, وہ بھی عوام کے پیسے سے. اپنے پیسے سے اشتہار دے دیتا تو چلو ہمیں تکلیف اتنی نہ ہوتی, وہ عوام کے پیسے اربوں روپے دے کے اخباروں کو, صحافیوں کو پیسے دے کے, آرٹیکل چھپا کے وہ بڑا ایک غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی. وہ 4 مہینے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. نہ اس کو سمجھ ہے, نہ ان کے وہ مفتاح اسماعیل وغیرہ وہ اکنامک سمجھ سکتے ہیں. ان کی گورنمنٹس ایکسپوز ہو گئی ہیں. جو سندھ کے اندر تباہی ہے, ایک تو خیر بارش کی وجہ سے آئی ہے, بارش آتا ہے تو تباہی آتی ہے, پانی آتا ہے, لیکن دوسری تباہی ہے کہ ان کے پاس ان کی ایڈمنسٹریشن ہی ایکسپوز ہو گئی ہے. ان کے سارے سیاستدان آج جا ہی نہیں سکتے سندھ کے اندر. اور پھر لوگوں, میں جب سکھر گیا تو مجھے کمپلین کیا لوگوں نے کہ وہ طاقتور نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے پانی سارا عام غریب لوگوں کے چھوٹے ہاریوں کے تباہی کر دی. تو ایک تو تباہی ہے, دوسرا یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. سندھ کی گورنمنٹ پہلے 14 سال سب کو نظر آ گیا کہ وہ کھنڈر بنا دیے انہوں نے سندھ چوری کر کے. ادھر ان کی گورنمنٹ کے اندر نہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہے, نہ یہ کوئی قیمتیں کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھے نا کہ انہوں نے آ کے کوئی ملک کی آئے تو سارے تھے مہنگائی کم کرنے کے لیے. ہمارے اوپر سب سے بڑا یہ لگایا ہوا تھا کہ جب مہنگائی بہت ہوگی. اب ذرا پاکستان کی تاریخ میں ایسی مہنگائی نہیں ہے. سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ پہنچ کے میرے خیال میں کوئی 46% پہ, کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. وہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ, یعنی مہنگائی کبھی اتنی نہیں تھی, کبھی اس طرح کی ریسیشن نہیں آ رہی. ایک دم 4 مہینے میں ملک گرا ہے. سو اس کا حل اب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کوشش کریں تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے, عمران خان کو میڈیا پہ ختم کر دیں, سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پکڑ لیں, دھمکیاں دیں, پنجاب کی گورنمنٹ گرانے کی کوشش کریں, کسی طرح ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط رہنے دیں. اس کا صرف حل ایک ہے, صاف اور شفاف الیکشن کروائیں, امید رکھیں کہ اللہ ایک مضبوط حکومت لے کے آئے, وہ پھر پولیٹیکل یعنی سیاسی استحکام پیدا کرے اور پھر معاشی استحکام ہو. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے دوسرا. اچھا, ابھی آپ نے سندھ کی بھی بات کی کہ وہاں پر سکھر میں جو ہوا, میں نمائندہ شہاد اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر اس نے سکھر میں لوگوں کو دیکھا اس طرح گھروں سے دوڑتے ہوئے اس جانب جہاں پر آپ تھے, وہ جو آپ کو لوگوں نے جس طریقے سے وہاں پہ پذیرائی دی, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سندھ اگر جائیں تو وہاں پر بھی جو زرداری کا جو ایک قبضہ ہے اس سے آپ لوگوں کی جان چھڑوا سکتے ہیں. کوئی ہے مستقبل قریب میں سندھ جانے کی پلاننگ؟ میری سمجھ میں نے اپنی ساری پارٹی کو کہا ہے کہ اگر کوئی لوگ اس وقت تبدیلی کے لیے ترس رہے ہیں وہ سندھ کے لوگ ہیں. جو ظلم انہوں نے یہ زرداری نے اور اس کے مافیا نے جو کیا سندھ کے لوگوں سے, کہیں پاکستان میں لوگ اتنی تکلیف میں نہیں جتنے سندھ میں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے 2018 میں بھی ہمیں ٹائم نہیں ملا, 2018 میں بھی اگر ہم کوشش کرتے صحیح معنی میں, اصل میں اتنے زیادہ یعنی پنجاب میں یہ مافیا سے, پنجاب مافیا سے لڑائی ہو رہی تھی, شریف خاندان سے, یہ 2 مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں 30 سال سے. مجھے ٹائم نہیں ملا سندھ جانے کا. اگر مجھے تھوڑا اور ٹائم مل جاتا تو سندھ کے اندر کم از کم ہم صحیح کینڈیڈیٹس کرتے اور میں کیمپین کر لیتا. وہ تیار تھا سندھ چینج کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب سندھ کے اندر جو انقلاب آئے گا, میں نے تو اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھ لیا سکھر میں جا کے, لوگ ان سے اتنے تنگ ہیں آج یہ ہے کہ یہ پبلک میں نہیں جا سکتے. میں چیلنج کرتا ہوں زرداری کسی سندھ کے شہر میں چلا جائے, عام واک کر کے دکھا دے. میں بلاول کا کہتا ہوں کہ یہ چلا جائے کسی شہر میں. جو لوگوں کا ان پہ غصہ ہے وہ سب سمجھ تو گئے ہیں, دنیا بدل گئی ہے, سوشل میڈیا, سب کے پاس موبائل فونز ہیں. وہ لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ یہ اس سے بڑے لٹیرے آئے کوئی نہیں. ہر دوسرے دن دبئی بھاگے جاتے ہیں, دبئی میں ان کی پراپرٹیز بتائیں. سندھ کے اوپر جو پیسہ خرچ کرنا ہوتا تھا وہ باہر لے گئے. جو پانی ڈرین ہونا تھا, اللہ کی طرف سے ایک امتحان تو آیا, بارش انتہا کی ہوئی, لیکن جو پانی ڈرین کرنا تھا, دیکھیں پانی آتا ہے پانی نکل جاتا ہے. اب کے پی کے اندر دیکھیں, وہاں کیوں نہیں وہ منسٹرز کو کوئی پڑا, وہاں بھی تباہی آئی, وہاں بھی بڑی تیز طوفان آئے.
لیکن انہوں نے, ان کی ایڈمنسٹریشن ایکٹیو تھی, ان کی گورننس ٹھیک تھی. انہوں نے بند بنا دیے تھے اپنی, ہمارے دور کے اندر نوشہروں کو بچانے کے لیے اربوں روپے خرچ کر کے بند بنا دیے, پروٹیکٹ کیا انہوں نے اس کو. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو جو پانی ڈرین کرنی تھی جگہ, ان کی ایریاز بلاک کر دیے. انہوں نے وہ کچے کے ایریاز کے اندر جدھر پانی ڈرین کرتا تھا, انہوں نے ادھر قبضے کر لیے. تو انہوں نے جو کراچی کے نالے تھے اس کے اندر انہوں نے پیسے لے کے ڈیولپمنٹ, یعنی لوگوں کو گھر بنانے دیے. تو جب پانی کا راستہ آپ روک دیں گے, پانی تباہی مچائے گا. ضمنی انتخاب جو تھے ہونے والے تھے, جس میں آپ امیدوار تھے 9 حلقوں میں, وہ اب اس کو انہوں نے ملتوی کر دیا, اور وہاں پر سیلاب آیا بھی نہیں, لیکن ان کو وہاں پہ ملتوی کر دیا. تو اس کو کیا کہیں گے, بھاگ گئے الیکشن سے؟ دیکھیں سمی, ہوا کیا, انہوں نے پورا زور لگایا انتظامیہ کا. الیکشن کمیشن نے جس طرح کے نون لیگ کا کوئی ڈائی ہارڈ ورکر نہیں ہے, وہ بن کے انہوں نے الیکشن جتانے کی کوشش کی. جو 20 بائی الیکشن ہوئے تھے 17 جولائی کو, پوری ایکس وائی نے ان کی مدد کی, یعنی ادھر تو ایکس نے بڑی مدد کی, سب کچھ انہوں نے کیا. اس کے باوجود الیکشن ہار گئے. اب یہ ڈرے کیا ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر حربہ استعمال کیا, کیونکہ پبلک اتنی نکلی ان کے خلاف, یعنی کبھی اس طرح بائی الیکشن میں پبلک نکلی نہیں ہے. اب ان کو مشکل کیا پڑ گئی, ان کو اب مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ 9 آنے تھے بائی الیکشنز, انہوں نے بڑے چن کے حلقے چنے تھے کہ جدھر ان کا خیال تھا تحریک انصاف کمزور ہے. یہ الیکشن کمیشن تو ان کے ساتھ ملا ہوا نا, انہوں نے ان حلقوں پہ بائی الیکشنز کروائے تھے جو 25 سپٹمبر کو ہونے تھے. اب جیسے انہوں نے قریب آیا, اور یہ دو دن رہ گئے تھے 3 بائی الیکشن میں جو اتوار کو ہونے تھے, انہوں نے چشتیاں میں دیکھا, چشتیاں کی سیٹ تو ان کی گئی ہوئی ہے نون لیگ کی, جو چشتیاں کے جلسے میں پبلک نکلی, سارا چشتیاں کا شہر ہی باہر آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں نے بڑے جلسے دیکھے پاکستان کی تاریخ میں نے ایسے پبلک کو نہیں نکلتے تھے, لیکن جو چشتیاں میں لوگ نکلے ہیں, اور نکلے ہی نہیں, صرف ایک چیز کا شعور تھا لوگوں. میں دیکھ رہا تھا اتنی گرمی وہاں, ایسے جڑے ہوئے کھڑے ہیں, لیکن ایک چیز کی سمجھ تھی, ان کو ادھر سے ڈرے ہیں. اور انہوں نے جیسے ہی وہ عدالت سے فیصلہ آیا نا کہ میرے اوپر کچھ ہونے لگا ہے, انہوں نے یہ اب سمجھا کہ اب یہ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہا ہے. اب اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ انتظار کریں جب یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور پھر جنرل الیکشن اناؤنس کر دیں, کیونکہ مجھے ڈسکوالیفائی کروا کے جنرل الیکشن اناؤنس کر دیں, سمجھیں گے کہ ہماری پارٹی تو اس وقت گر جائے گی. اس لیے انہوں نے الیکشن پیچھے کرے, کیونکہ انہوں کو شرمندگی اٹھانی پڑنی تھی. اچھا, یہ الیکشن اس لیے انہوں نے, آپ سمجھتے ہیں کہ ملتوی کیے کہ وہ آپ کو پہلے ڈسکوالیفائی کریں اور پھر وہ الیکشن کروائیں؟ دو چیزیں تھیں نا جی. ایک تو ان کو یہ جو چشتیاں کا کیونکہ چلیں یہ 2 دن تو رہ گئے تھے نا, سنڈے کو تو بیلٹ پیپر سب کچھ چھپ گئے, یہ تو کروا دیتے. ایک تو چشتیاں کے انہوں نے جب پبلک دیکھی ساری, تو ان کو تو سب کو پتہ چل گیا نا, رپورٹس آ گئی کہ الیکشن ہار رہے ہیں. ایک تو اسے ڈر گئے, دوسرا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ احساس ہوا کہ شاید, تو انہوں نے کہا کہ اب تو چلو لگ رہا ہے کہ یہ اب ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, تو اب ہمیں ضرورت کیا, یہ جو 9 بائی الیکشن کروانے تھے, یا تو سب کے کرواتے, چن کے انہوں نے 9 بائی الیکشن کروانے تھے جس پہ سب پہ میں کھڑا ہو گیا. اب یہ ڈرے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کیوں چانس لیں, وہ ہار جائیں گے, تو اس کو ڈسکوالیفائی کروا کے پھر جنرل الیکشن کروائیں. یہ ان کا. ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ جلسے بہت بڑے ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں, میں نے سارے جلسے آپ کے کور کیے ہیں, اور جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے اس سے زیادہ لوگ جلسہ گاہ کے باہر ہوتے تھے. اور میں گجرات کی تو خود میں وٹنس ہوں کہ آپ کی ابھی تقریر آخری مراحل میں تھی, ہم لوگ پہلے نکلے 2-3 کلومیٹر دور تھے, اور وہاں پر لوگ پیدل دوڑتے ہوئے جلسہ گاہ کی طرف آ رہے تھے. یہ بات تو بالکل سچ ہے. جب آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتے ہیں جلسے میں, تو ان کی طرف سے بھی کوئی میسج آپ کو ملتا ہے؟ آپ تو میسج دے ہی رہے ہیں. مجھے اپنی 26 سال کی جو, میں اس کو سیاست تو کہتا ہی نہیں ہوں, 26 سال کی جو میری جد و جہد ہے, جو تحریک ہے, جو جہاد ہے, میں تو اس کو جہاد سمجھتا ہوں, کیونکہ میں تو سیاست میں کوئی کریئر بنانے تو آیا نہیں تھا کہ میری کوئی یہ پروفیشن ہے میرا. میں تو ایک خواب دیکھ کے آیا تھا. تو جو میں نے پبلک میں اب دیکھا ہے نا, آپ یقین کریں کہ اس کے بعد اگر کوئی مجھے کہے نا کہ چلیں آپ کی سیاست ختم ہو گئی, اب مثلا آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے, آپ کو فارغ کر دیا,
مجھے پھر بھی وہ خوشی ہوگی یہ دیکھ کے کہ میں اس کو ہی کامیابی سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی قوم کو بیدار کر دیا. میں نے جو لوگوں کے اندر اب شعور دیکھا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کبھی اتنی خواتین نہیں دیکھی جلسوں کے اوپر. اس طرح دیہاتوں میں نے ایسے خواتین کو نہیں نکلتے. لیکن یہ نہیں کہ لوگ آتے ہیں, لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں ایک ایک چیز کہہ رہا ہوتا ہوں, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں ان کو حقیقی ذاتی کا بتاتا ہوں, ان کو اب سمجھ آنی شروع ہوگی. میں ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتا ہوں کہ وہ ایک انسان کو آزاد کرنے کے لیے اللہ نے یہ کلمہ پڑھایا. یہ بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. یہ بہت بڑا ہے, ایک انسان کے اندر انقلاب ہے. لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں تھی اس کی. میں آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہوں کہ میری عوام کو سمجھ آنی شروع ہو گئی. کل ملتان میں آپ نے جب خطاب کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اب یہ بھی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیوں میں واپس چلے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر آپ سارے معاملات طے کریں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو آپ نے کہی. کوئی مزید اس پہ کوئی اضافہ کریں گے کہ کہاں سے یہ میسج آ رہے ہیں اور کون کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں واپس؟ دیکھیں سبھی, آج دو قسم کے لوگ ہیں جو فیصلے امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے, صرف میرا ذاتی فائدہ کس میں ہے, وہ اپنے ذاتی فائدے لے کے, جس طرح یہ شہباز شریف ٹائپ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہے. IMF کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ سری لنکا ٹائپ سچویشن ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, سوشل سٹرائف ہونے جا رہی ہے, مہنگی, ابھی بجلی مہنگی ہے, ابھی مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہے, مہنگائی اور بڑھنے جا رہی ہے, انڈسٹری سکڑنے جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھنے جا رہی ہے, قرضے بڑھنے جا رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے IMF. تو وہ پھر بھی کرسی پر چمٹے ہوئے ہیں. پتہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے ملک کو اس سے نکالنے کا, لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ذاتی فائدے, ان کی کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں, ان کے اور اب کانٹریکٹس ہیں, چیزیں آئیں گی, کمیشنز ہوں گی, جو انہوں نے ہمیشہ کیا. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آج پاکستان کا سوچ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ملک جس دلدل میں جا رہا ہے اس میں سے کیسے نکلنا ہے. وہ قوم ساری ہماری وہ سمجھتی ہے. اس میں میڈیا سپلٹ ہے. میڈیا کے اندر جو ان کے ساتھ بھی جو بکے ہوئے لوگ ہیں, جو لفافے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے. ان کو پتہ ہے ملک مشکل میں جا رہا ہے, لیکن ذاتی مفادات کے لیے وہ ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. میڈیا ہاؤسز, جو لوگ ان کے ساتھ. تو ملک سپلٹ ہو گیا. آج عوام ایک طرف آ گئی ہے, یہ چھوٹا سا مفاد پرست ٹولہ ایک طرف چلا گیا. ابھی جلسے تو بہت بڑے بڑے, یہ شہروں کے شہر باہر نکل آئے, لیکن یہ لوگ ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوئے انتخابات کے حوالے سے. تو پھر آگے کیسے موو کریں گے؟ دیکھیں سمیم, ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں 20 سال اپنی زندگی کرکٹ کھیلا. مقابلہ ہوتا ہے نا کرکٹ, آپ یا جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں. 10 سال کیپٹن رہا. تو کیپٹن تو سارا وقت اسٹریٹجائز کر رہا ہوتا ہے نا. وہ ایک کرکٹ کا کیپٹن واحد کیپٹن ہے جس کو کوئی کوچ ریپلیس نہیں کرتا, کیونکہ وہ گراؤنڈ کے اوپر ایک چیس پلیئر کی طرح فیصلے کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا. تو میرا جو تجربہ تھا نا, میں آخر میں اتنی گیم سمجھ گیا تھا کہ میچ کا ایک پوائنٹ آ جاتا تھا جب میں سمجھتا تھا کہ اب یہ اگلا جو بھی کرے گا ہار جائے گا, اب یہ جیت نہیں سکتا. میچ کا ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ جو بھی کرے گا نا تو یہ ہار جائے گا, کیونکہ میں نے اب اس کو قابو کر لیا. یہ سچویشن آ گئی ہے PDM کی. یہ ادھر پہنچ گئے ہیں کہ یہ اب جو بھی کریں گے یہ ہاریں گے. یہ اندر زیادہ دیر کھینچتے ہیں لوگ, ان کو یہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے. جو بجلی کے بل لوگوں کے پاس آئے نا, گند آٹا کدھر پہنچ گیا. یعنی 4 مہینے میں کون سی قیامت آئی ہے کہ آٹا اتنا مہنگا, کھانے کی چیزیں مہنگی, بجلی کے بل نہیں دے سکتے. گیس ابھی 250% بڑھنی ہے. سردیوں میں گیس کے بل کیسے دیں گے؟ یہ گھروں کے باہر نہیں نکل سکیں گے. تو یہ جتنی دیر کرسی پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو اور بڑا عذاب ہے. مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ملک کو نقصان ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کرواؤ, مجھے ذاتیت کا نہیں کہہ رہا. ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے
سوائے الیکشن نہیں, صاف اور شفاف الیکشن جو یہ الیکشن کمیشن ایک بدنیت آدمی کبھی نہیں کروا سکتا. صاف اور شفاف الیکشن ایک طریقہ ہے کہ ملک اس دلدل سے نکلے. اس کے لیے تو پھر گفتگو کرنا ضروری ہے. اب الیکشن کمیشن نئے کا تقرر ہوگا تو ظاہر ہے وہ کوئی مشاورت سے ہوگا. بڑا کٹھن ہے, آپ کا ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے. بہت سارے لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا, لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ صحیح اپروچ ہے. لیکن اب الیکشن کروانے کے لیے آپ کو بہرحال گفتگو تو آپ کی پارٹی کو کرنا پڑے گا. سب میں آپ کو اپنی قوم کو بھی ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. مجھے بار بار کہتے ہیں جی, کسی نے کہا جی عمران خان میں بڑا تکبر ہے, یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. کہ میں ایسی چیزیں سنتا رہتا ہوں کہ جی ہم سیاسی ہیں, ہم بیٹھ کے مسئلے حل کریں گے. عمران خان سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. میں واقعی ایک ڈیموکریٹ ہوں. میں جمہوریت میں بلیو کرتا ہوں. جمہوریت میں کہ سمیع ابراہیم کا کوئی اور موقف ہوگا, میرا کوئی اور ہوگا, فلانے کا کوئی اور ہوگا. ہم بیٹھ کے گفتگو کریں گے تو کنسنسس ہوگا. لیکن چوروں کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رحمت للعالمین, دنیا کے اندر اللہ نے رحمت کروانے کے لیے انسانوں کے لیے بھیجا تھا. ان سے بڑا فتح مکہ, بڑے بڑے جو ان کو ظلم کرتے تھے, جو ظالم لوگ تھے, جن کی وجہ سے ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے, ان سب کو معاف کر دیا. لیکن جب ان سے کسی نے پوچھا کہ مکہ کی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے تو ان کو معاف کر دے اس کو, تو انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو میں معاف نہیں کروں گا, اس کو بھی پوری سزا ملے گی. مطلب یہ کہ جب ایک معاشرہ چوروں کو مین سٹریم کر دیتا ہے, چوری بری نہیں ہے, تو محنت کون کرے گا؟ اگر آپ نے معاشرہ تباہ کرنا نا, جو اللہ نے ہمیں حکم دیا امر بالمعروف, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف جہاد کرو, بیچ والا راستہ نہیں دیا اس نے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف جہاد کرو. آج اگر مغربی معاشرے ہیں, میں انگلینڈ کے اندر کتنا میں نے 20 سال گزارے, وہ معاشرہ امر بالمعروف پہ چلتا ہے, وہ اچھائی کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ برائی کے سارا معاشرہ اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے, ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی. یہ نہیں کہ وہ لوگ ہمارے سے زیادہ ایماندار ہیں, ہمارے لوگوں میں آخرت کا زیادہ خوف خدا زیادہ ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے اوپر جب اس طرح کے چوروں کو آپ کہیں جی ان سے مفاہمت کر لیں, ان سے بات کر لیں, ان کو این آر او دے دیں, آپ اپنے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں, ملک سے غداری کر رہے ہیں. جنرل مشرف ہر طرح وہ ان سے بہتر تھا, لیکن جو اس نے این آر او دیا ان دونوں کو, زرداری اور شریف کو, جتنا نقصان ان این آر او نے اس ملک کو کیا ہے آپ اندازہ نہیں, کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور عمران خان صاحب سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. دیگر جو معاملات ہیں ان پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بنی گالہ میں ہیں, عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت جو سیاست میں ہو رہا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. خان صاحب سب سے پہلے تو آج ڈالر جو ہے وہ پھر اوپر جا رہا ہے. آئی ایم ایف نے تو جو دینا تھا پیسے وہ دے دیے, تو یہ جو کوشش تھی ان کی اس سے تو سیاسی استحکام یہاں پہ آتا نظر نہیں آ رہا, اور ابھی بھی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو -1 کا فارمولہ ہے اس پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ناک آؤٹ کر دیں. پہلے سبھی میں یہ ذرا لوگوں کو سمجھا دوں کہ ہمارے سے معیشت سے ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ہمیں جو معیشت ملی, پہلا سال جو ہمارا تھا, ملک بینکرپٹ تھا, پیسے نہیں تھے, انہوں نے قرضے چڑھا دیے تھے, اور فورن ایکسچینج ریزروز جو روپے کو گرنے سے روکتا ہے وہ 3-4 ہفتے کے رہ گئے تھے, بلکہ ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے. ادھر سے ہم نے ملک سنبھالا, بڑا مشکل دور, آپ کو پتہ ہے پروپیگنڈا. آج کل میں حیران ہوں کہ وہ جو میڈیا ہاؤسز جو ہر روز ہم اٹھتے تھے کہ جی تباہ ہو گیا ملک, مارے گئے, مہنگائی اتنی ہو گئی, آج وہ دیکھیں چپ کر کے بیٹھے ہیں. ہمارے لیے ہر روز پروپیگنڈا, یہ تباہ ہو گیا ملک. ادھر سے ملک سنبھالا. 2 سال کرونا کے ملک میں آئے, ساری دنیا میں کرونا نے تباہی مچائی. ہم وہ 3 دنیا کے ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا سے کوپ کیا, اپنے ملک کو بچایا, غربت بچائی, انڈسٹری بچائی, لوگوں کو کرونا سے ہسپتالوں میں بچایا.
غربت کم, یعنی اسپیشلی کہ ہم اگر لاک ڈاؤن کر دیتے یہاں لوگ بھوکے مر جاتے. یہ اپوزیشن والے, آپ ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں, ان ساروں نے مجھے کہا کہ عمران خان کو لاک ڈاؤن کرنا چاہیے, ساروں نے کہا. اور میں ان سے پوچھتا تھا تو وہ دیہڑی دار کا کیا بنے گا؟ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی, نہ ان کو مزدوروں کی, نہ دیہڑی دار, نہ کچی آبادیوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں, 6 لوگ ایک کمرے کے اندر ہیں, کدھر سے. سو میں نے لاک ڈاؤن پوری طرح نہیں لگایا, اور وہ ہمارا جو اسمارٹ لاک ڈاؤنس تھے ہم نے بڑی مشکلوں سے نا ہمیں نیویگیٹ کیا, اور اللہ کا کرم ہے اس نے ہمیں بچایا. اس کے بعد تیسرے اور چوتھے سال میں ریکارڈ گروتھ ریٹ تھی 17 سال کے بعد 5.6 اور 6%, 2 سال. اور سب سے زیادہ روزگار بر صغیر میں پاکستان میں ہم نے دیا. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی. روزگار ہم نے دیا. ہم نے کرونا کی وجہ سے جو عالمی مہنگائی آئی اس کے باوجود سارے بر صغیر میں سب سے کم پٹرول اور ڈیزل دیا ہم نے. روس سے بات کر لی کہ ہم سستے ان سے تیل لے آئیں گے, انہوں نے امریکہ کے ڈر سے وہ بھی نہیں کیا. ہم نے اس کے بعد ہیلتھ کارڈ لے کے پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس, غریب خاندان کے پاس 10 لاکھ روپیہ کہیں بھی جا کے علاج کروا سکے. احساس پروگرام, سستے قرضے, یعنی ہم نے وہ چیزیں کی. اس کے باوجود ملک ریکارڈ, ہماری انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی, بالکل ریکارڈ ہماری 4 فصلیں ہوئی. اس وقت آ کے انہوں نے ہماری ٹانگیں کھینچی اور انہوں نے آ کے ملک کرا دیا اور کہا جی وہ شہباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس ہے. وہ شکر ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, سب کو پتہ چل گیا, ناج سے معیشت سنبھالی جا رہی ہے. روپیہ IMF کے پروگرام اور ان کی شرائط ماننے کے باوجود گر رہا ہے. ان کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے. فورن ایکسچینج ریزروز اب ان کے کیسے بڑھیں گے؟ لوگ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی آگے کیا ہو رہا ہے؟ ٹیکس ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں. اس کا مطلب ڈالرز کم آ رہے ہیں. ریمیٹنسز اب کم ہوں گی کیونکہ اتنا فرق ہو گیا ہے. جو مارکیٹ میں ڈالر بک رہا ہے اور جو آفیشیل ریٹ ہے اس میں فرق جتنا بڑھتا جائے گا, لوگ بینکنگ چینل سے پیسہ نہیں بھیجیں گے, ڈالرز ہی بھیجیں گے, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور جب ایکسپورٹس, ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ہماری, جب آپ کی ایکسپورٹ ڈالر کم آنے شروع ہو جائیں گے تو کدھر سے آپ, قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں, بیرونی ملک قرضے لیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر سود دینا ہے, تو یہ تو ملک سیدھا نیچے لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نواز شریف کی خواہش ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی ہوں. وہ اچھا, اب میچ سے ہی کھیل نہیں سکتے. میچ میں ان کو ڈر لگ گیا کہ میچ میں بڑا پھینٹا پڑ گیا ان کو, پھینٹا اور دھاندلی کے باوجود اوپر سے پبلک کا یہ رجحان دیکھ رہے ہیں. پبلک دن بدن ان سے متنفر ہو رہی ہے. ہماری طرف اس لیے بھی آ رہی ہے کہ وہ ملک کے حالات, جن کو بجلی کا بل آ رہا ہے, مجھے یہ بتائیں مڈل کلاس فیملی, عام آدمی, ڈرائیوروں کے پاس بجلی کے بل آ رہے ہیں, وہ ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے, اس لیے یہ الیکشن سے اب بھاگ رہے ہیں. اب ان کی ایک کوشش ہے, کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروائیں, کسی طرح -1 ہو. وہ ساری گورنمنٹ لگی ہوئی, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, عمران اچھا یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی, اچھا چلو جی یہ کیس کر دو. میرے اوپر کیسوں کی بارش ہوئی ہے, کبھی کہیں کیس لگ رہا ہے, کبھی دہشت گردی کا کیس. میرے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیا ہے کہ میں نے شہباز گل کا یہ کہا کہ اس بیچارے کو جو انہوں نے مارا, کسٹوڈیل ٹارچر بند کر کے, ایک کوئی مفرور نہیں تھا, کوئی دہشت گرد نہیں تھا, ایک اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی میں, اس کو ننگا کر کے مارنا, اس کے اوپر میں ریئیکٹ کرتا ہوں, مجھے دہشت گرد بنا دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مار پیٹ سے لوگ خاموش ہو جائیں گے اس طریقے سے؟ ماضی میں تو یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ٹیکٹکس کامیاب ہوئے ہوں. کبھی بھی نہیں ہو سکتے. دیکھیں, آپ عوام کے خلاف نہیں لڑ سکتے. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ جناب یوٹیوب والوں کو پکڑ لیا, وہ سوشل میڈیا کو پکڑ لیا, دھمکیاں دی, ہمارے لوگوں کو, میڈیا کو ڈرا دیا, وہ ارشد شریف جیسے یعنی کریڈیبل, میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ٹاپ جرنلسٹ, وہ بار بھگا دیا اس کو, وہ دوسرا صابر شاکر باہر چلا, ایاز امیر جیسے, آپ جیسے دانشوروں کو انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی, ڈرانے کی کوشش کی. وہ ہمارے بیچارے جمیل فاروقی کو بھی, جمیل فاروقی کو ننگا کر کے. کبھی اس سے بھی کبھی عوام کو آپ پبلک اوپینین کو روک سکتے ہیں. اچھا, آپ سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ لوگوں کی رائے بند کر سکتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں جو, اچھا پرانے زمانے میں بھی بڑا مشکل تھا روکنا, اب تو بالکل ہی امپاسبل ہے. اب یہ ہو کیا رہا ہے, یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لاوا پک رہے نیچے. میں سبھی آپ ساری ٹی وی چینل کے سامنے کہتا ہوں, ایک کال میں نے دینی ہے, ایک کال. میں آپ کو
جو میں ملک دیکھ رہا ہوں, جو میں ایک تھوڑے سے لوگوں سے شروع ہوا تھا, ایک پبلک کو لے کے چلا تھا. 26 سال میں میرا تو کوئی الیکٹیبلز نہیں تھے, پالیٹکس نہیں تھے, میں تو تھوڑے سے لوگوں سے چل کے پبلک میں اوپر آیا ہوں. جو آج قوم تیار ہے, ایسا لاوا پکا ہوا ہے کہ یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے گی. خود IMF کہہ رہا ہے کہ سری لنکا والے حالات ہو رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ سری لنکا پلس حالات ہونے والے ہیں. ہماری تو 22 کروڑ عوام ہے, اوپر سے جو اللہ سے امتحان آئے, جو سندھ کے اندر ہوا ہے, جو سکھر میں جو میں جا کے دیکھا ہے لوگوں کے حالات, ان کے پاس تو کوئی نہ جو سندھ, یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت اتنی کرپٹ ہے کہ ان کے پاس تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اب ان کو کیسے مدد کریں گے؟ یہ تو باہر ہی نہیں نکل سکتے. یہ باہر نکلتے ہیں لوگ ان کو مارنے کے لیے تیار ہیں. زرداری ذرا باہر نکل کے دکھائے مجھے, یا بلاول, یہ نکل ہی نہیں سکتے وہاں. لوگوں کو غصہ ہے ان کے اوپر, اور وہ ایک دم وہ غصہ اب ان کے اوپر نکل رہا ہے کیونکہ وہ چپ کر کے دبے ہوئے, کیسز, پولیس, گنڈے, یہ ان کو ظلم کر کے ان کو دبا کے رکھا ہوا تھا. وہ اس سیلاب کی وجہ سے لوگ, وہ سارا غصہ پھٹ گیا, اور یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی. میں یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو فیصلے کرتے ہیں, جو طاقت میں ہیں, میں ان کو میسج دیتا ہوں کہ جو حالات جا رہے ہیں سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. یا تھوڑے سے لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سارے ملک کو انہوں نے دھکیل رہے ہیں اس طرف کہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے گا. اب آپ کا جو رابطہ مہم تھی وہ کل گجرانوالہ میں بظاہر اس کا آخری جلسہ ہے, اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی آپ کوئی نیا پلان بنائیں گے, لوگوں سے رابطہ مہم تو جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, میں 6 مہینے سے پبلک میں ہوں. جب سے مجھے پتہ چلا کہ یہ بیرونی سازش, کہ انہوں نے سمجھا کہ اچھا جی اس کو ہٹا دیں گے تو یہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائے گا اور یہ قبول کر لے گا یا ہمارے گھٹنے گوڈے پکڑے گا, یہ سوچا ہوگا انہوں نے. تو میں 6 مہینے سے پبلک میں ہوں, اور میں یہ گجرانوالہ کل کے جلسے میں اپنا انشاءاللہ اگلا لائے عمل دینے والا ہوں. میں ان کو یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں, کبھی کوئی کیس, کبھی کبھی الیکشن کمیشن. ایک تو وہ اتنا گھٹیا الیکشن کمیشن کا ہے, مجھے تو اس کے اوپر یعنی میں نے ایسا اس طرح کا گھٹیا آدمی نہیں دیکھا. اس کو شرم ہی نہیں ہے. کبھی کوئی کیس کرا دیتا ہے, کبھی توشہ خانہ کا کیس آ جاتا ہے, کبھی وہ فنڈنگ کا کیس آ جاتا ہے. اب فنڈنگ کا کیس انشاءاللہ میں سنڈے کی رات کو کر رہا ہوں ایک اور ٹیلیتھون. اب یہ دیکھیں گے فورن فنڈنگ کیا ہے. یا ساری جو امریکہ میں پاکستانی ہیں ان سے میں پیسے اکٹھے کروں گا. یہ دیکھیں گے کہ اس ملک کی کتنی بڑی طاقت ہے بیرون ملک پاکستانی. اور انہوں نے ان کو فورن فنڈنگ کا اتوا دیا. ان کو ایسے کہا کہ جس طرح کہ وہ کوئی ملک دشمن ہے. وہ ہمارا سب سے بڑا اساس ہے. ان سے پیسے میں نے اکٹھے کیے پالیٹکس کے لیے, نام, ایڈریسز, سب کچھ پتہ ہے. اور پتہ ہوتے ہوئے سے الیکشن کمیشن نے ان کا نہیں بتاتا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیسے پیسے اکٹھے کیے. انہوں نے جیسے پیسے اکٹھے کیے ہیں, ملک کو نقصان پہنچایا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے سیٹ, بڑے بڑے بزنس مین, کسی کو پیٹرولیم کے اندر لے لیا, اس کے گیس کانٹریکٹس دے دیے, کچھ دے دیا, اس سے بھی آدھے پیسے کھائے اور اسے ہی کہا کہ پیسے دے دو. وہ کیسے کرتے, وہ قوم کا پیسہ چوری کر کے ان کو دے دیتا ہے الیکشن کے. یا کسی کو پرائیویٹائزیشن میں پکڑا دیا, کچھ کسی کو بینک پکڑا دیا, کسی کو کچھ پکڑا دیا, ان سے مل کے پھر پیسے, یہ ان کے پیسے پہ چلتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی ڈونرز ہی نہیں ہے. پہلی دفعہ پارٹی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ 40,000 کا ڈونر بیس ہے. ہمارے پاس پتہ ہے, ایڈریسز ہیں, کون ہیں لوگ, اور ہمارے اوپر ہی سارا نزلہ گرا رہا ہے اور ان کے کیسز نہیں بتا رہا. ساری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو میچ سے نکالیں, تاکہ ان سے میچ کھیلا نہیں جاتا اس کے خلاف, تو اس کو ڈسکوالیفائی 12th مین بنا کے میچ کھیلے. FIA نے بھی نوٹسز کا سلسلہ جاری رکھا ہے. انہوں نے ایک تیسرا نوٹس جاری کیا ہے جس پہ نہ ٹائم لکھا ہوا ہے نہ تاریخ لکھی ہوئی ہے, اور آپ نے اس کا جواب بھی دیا. اب وہ شاید اس طرف سے یلغار کرنا چاہتے ہیں. جدھر سے موقع ملتا ہے. سوچے, دہشت گردی دنیا میں پاکستان کو انہوں نے بدنام کیا. دنیا کے اندر ہیڈ لائن, مجھے کبھی دنیا کے اخباروں کی فرنٹ پیج ہیڈ لائن نہیں ملی جو انہوں نے میرے اوپر دہشت گرد بنا دیا. ساری دنیا کے فرنٹ پیجز پہ بڑے بڑے اخباروں میں لکھا کہ جناب عمران خان کو دہشت. اب کوئی ماننا کس چیز پہ دہشت گرد بنا دیا. وہ بھی چیز ہائی لائٹ ہوگی, کسٹوڈیل ٹارچر, یعنی پاکستان میں کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی, اس کو اغوا کر کے مارا. اس کے اوپر عمران خان نے رسپانس دیا اور کہا میں قانونی کارروائی کروں گا. میں نے واضح کہا کہ میں قانونی کارروائی کروں گا جنہوں نے اس کو ریمانڈ پہ بھیج دیا. اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کر دیا. تو دنیا میں مذاق اڑا پاکستان کا. ایک
ایک اور پرسیپشن دینے کی کوشش کرتی ہے اپوزیشن سوشل میڈیا کے ذریعے, اپنے حامی چینلز کے ذریعے, کہ پنجاب میں جو اس وقت حکومت ہے وہ آگے جا کے خان صاحب کے لیے بڑی پرابلمٹک ہوگی, چودھری صاحبان ساتھ چھوڑ دیں گے, پی ٹی آئی کو ڈچ کر دیں گے. آپ اس وٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ دیکھیں پنجاب میں یہ کوشش کر رہے ہیں, جس طرح میں نے کہا ایکس اور وائی, مسٹر ایکس اور وائی یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پنجاب کی حکومت کرائی جائے. ویسے میں بھی سوچتا ہوں اللہ وہ ملک مسئلوں پہ گزرے, مجھے کہہ رہے ہیں جی سیاست نہ کرو, جی فلڈ والا سوچو, فلڈ کا بھی ہم سوچ رہے ہیں, لیکن خود بجائے سوچنے کے کہ ملک کتنی مشکلوں میں ہے, بس کسی طرح گورنمنٹ کرا دی جائے کہ کسی طرح پھر سے, اور کیسے کرائیں گے, پیسے چلائیں گے, لوٹے بنائیں گے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے سمیع کہ لوٹوں سے جو ہو گیا ہے نا 17 جولائی کو جو لوٹوں سے ہوا ہے, اب سارے لوگ ڈرتے ہیں لوٹا بنتے ہوئے, کیونکہ لوٹا بن گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے چھاپ لگ گئی, مور لگ گئی کہ اس سے پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچا ہے. یہ اس وقت قوم شعور اور بیدار قوم ہے. میں جدھر جاتا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, جو لوٹے ہوئے ہیں جب بھی الیکشن ہوگا پاکستان میں رائٹنگ میں دوں گا کہ ایک لوٹا نہیں جیتے گا. حکومت کی یہ کوشش ہے, ابھی تک تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. 1-2 ہفتے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ہم آپ کو وہ گرفتار کریں, لیکن ادھر بنی گالہ میں ہم نے دیکھا جس طرح ورکرز پہنچے تو فیڈرل گورنمنٹ کو ہمت نہیں ہوئی. اگر ایک پاسبلٹی ہے وہ آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں, تو آپ نے کوئی اپنی پارٹی کو انسٹرکشنز دے رکھی ہیں, کوئی پلان اس کا بنایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے موو کرنا ہے آگے, اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ؟ سمیع اس دن میں تیار بیٹھا تھا, انہوں نے مجھے دہشت گردی میں گرفتار کرنے آ رہے تھے, ان کا پلان بنا ہوا تھا, رات کو میرے خیال میں 2-3 بجے انہوں نے آنا تھا. میں تو اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کر کے تیار بیٹھا تھا, کیونکہ میں تیار تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ جو بھی کریں گے اپنا ہی بیڑا غرق کریں گے, کیونکہ قوم ماننے لگی ہے کہ عمران خان دہشت گرد ہے. یہ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. مجھے تو آج تک کرکٹ کے اندر کبھی سارے لوگوں کے اوپر آئے, کبھی کسی نے کہا کہ عمران خان نے جوا کھیلا ہے کرکٹ کے دوران, میچ فکسنگ کی ہے, کوئی بھی کسی مخالف نے کہا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں وہ کپتان تھا جو دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز لے کے آیا, کہ صاف اور شفاف طریقے سے جیتنا چاہتا تھا. جو بھی میں کیپٹن تھا, یہاں ٹیم کتنی ٹیمیں یہاں کے ہمارے سے ہاری ہیں, ایک نے نہیں کہا کہ عمران خان کے دور میں چیٹنگ کی ہے. تو لوگ مجھے جانتے ہیں 50 سال سے, تو وہ ان کو یہ کہنا کہ عمران خان کو دہشت گردی میں ہم جیل میں لے گئے, میں تو تیار بیٹھا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اپنا بیڑا غرق اور کریں گے, میرا کام اور آسان کر دیں گے, میری تحریک جو آزادی کی تحریک ہے اسے اور تیز چل پڑے گی. وہ پبلک ہی تھی نکلا ہی, اس دن رات کو ڈر گئے یہ سارے. لیکن میں تیار ہوں ہر چیز کے لیے. مجھے کوئی سبھی یہ تو چھوٹی بات ہے نا گرفتار کرنا, میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے, کیونکہ میں کبھی ان چوروں کے نیچے رہ ہی نہیں سکتا. مجھے موت پسند ہے بجائے ان چوروں کے نیچے رہنا, کیونکہ میرے خیال میں جو یہ ملک کو ذلت پہنچا رہے ہیں نا, یعنی اس ذلت سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے. ان کے نیچے یہ چوروں کی, میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں کہ جی ان کے ساتھ مفاہمت کریں, بات کریں, میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. میں ان کو 30 سال سے جانتا ہوں. یہ جو سائیکل پہ اور یہ سٹائپنڈز پہ چلنے والے تھے, آج اربوں پتی بن گئے, قوم مقروض کر کے چلے گئے, خود اربوں پتی. اور جو بے شرمی سے, گورا رنگ دیکھ لیں ان کی, جو بے شرمی سے ان کے پیروں میں گرتے ہیں. ایک تو مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان پہ شرمی کوئی نہیں ہے, کوئی ان میں ڈگنیٹی نہیں ہے. جو تھوڑا سا کوئی وہ برٹش ایمبیسی میں جا کے وہ ایمبیسڈر کے منہ میں کیک ڈال رہا ہے پرائم منسٹر, کہ دنیا میں اس طرح کوئی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. ان کو گورا رنگ دکھا دو بس, یہ سارا. وہ جس طرح نواز شریف اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے, پرچی سے پڑھ رہا ہے تھینک یو مسز اوباما, وہ بھی اس کا غلطی کہہ گیا. اچھا, آپ نے کبھی اس آپشن پہ بھی غور کیا کہ 1-2 ممبرز کی صرف ان کے پاس اکثریت ہے قومی اسمبلی میں, جو نمبر گیم بھی ہم دیکھیں, الائز آپ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, کوئی سیاسی طور پر ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں ملک کی یہ صورتحال ہے, اب آپ بس کریں, ان کو چھوڑ دیں, کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی بھی کبھی آپ نے سوچی ہے, کبھی کسی کے ذمہ کو لگایا؟ آپ نے ان کے اگر موقع میں اپنے ٹی وی پہ دکھائیں, میں تو جلسوں میں بھی دکھاتا ہوں, ان کے 4 بڑے لیڈرز وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, جس میں وہ مریم بھی ہے اور یہ باقی بھی خاقان عباسی جائے. وہ سارے کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہ ہو. وہ چاروں کہتے ہیں یہ, یعنی خود ہی اپنی فوج کو برا بلا کروا رہے ہیں.
انہوں نے ویسے جتنا میرے اوپر انہوں نے کہا جی عمران خان فوج کے خلاف ہے، جو انہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، جو انہوں نے عدلیہ کے خلاف بولے ہوئے ہیں، جو نواز شریف نے سارا مجھے کیوں نکالا ٹور کیا تھا، ہم نے تو کبھی نہیں، ہم نے تو اداروں کو بلڈ کیا اپنے ملک میں. اور یہ جو عدم اعتماد ہے، اس کے اندر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے لوگوں کو لینا ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں اگر رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خریدوں گا، مجھے اس کاسٹ کے اوپر گورنمنٹ نہیں کرانا. اچھا، آپ کو بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات یہ کہی ہے کہ آپ اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور اس حکومت کو گرانے کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. نہیں سمی، میں آپ کو بتاؤں، جب یہ سندھ ہاؤس کے اندر یہ انہوں نے نیلام کر رہے تھے، ہمارے وہ 20 لوٹوں کو لے رہے تھے، 20 کروڑ روپے کی ریٹ تھی، تو یہ کدھر سے پیسہ آ رہا تھا؟ یہ چوری کا پیسہ تھا یا سندھ گورنمنٹ کا پیسہ تھا؟ سندھ گورنمنٹ کا ہی پیسہ تھا نا. بوری ہمیں پتہ بھی چل رہا تھا، آئی بھی مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں ان کا آ رہے ہیں، وہ پیسے لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں ایک اسپیشل وہ فلائٹ آئی ہے اور اس پہ پیسہ ہے. اب ان کے پاس تو سندھ گورنمنٹ تھی نا، میرے پاس پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وہ بھی کولیشن گورنمنٹ تھی ادھر بلوچستان. تو میرے پاس تو ان سے بہت زیادہ پیسہ تھا. اگر میں نے اسٹیٹ کا پیسہ استعمال کر رہا تھا، میرے پاس تو زیادہ تھا. تو تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں پیسے دینے. اچھا، صدر مملکت بھی بیان دیتے رہتے ہیں، انٹرویوز بھی دیتے رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال میں ان کا آفس کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے ملک کو انتخابات کی طرف لے جانے میں؟ دیکھیں، میرے خیال میں عارف علوی نے بڑا اچھا رول کیا ایز اے پریزیڈنٹ کیا. پہلے بھی صدر آئے ہوئے ہیں، وہ ان کی آپ دیکھ لیں، ان کا ہونا نہ ہونا ایک ہی چیز تھی. عارف علوی بڑے پرو ایکٹیو صدر رہے ہیں اور میرے خیال میں انہوں نے آفس کو اوپر اس کے انہانس کیا. دیکھیے، رول کوئی بھی پلے کر سکتا ہے سمی. اینڈ کیا ہے؟ اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. جو بھی رول پلے کرے، ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں بس. اور میرے سے کیا نیگوشیٹ کرنا ہے؟ میں نے کسی سے کیا لینا دینا ہے؟ اور آپ یقین کریں کہ اگر یہ نہیں کرواتے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. آپ پبلک دیکھ رہے ہیں، پبلک تو زیادہ نکلتی جا رہی ہے، نقصان ملک کا ہو رہا ہے. یہ جس طرح ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے، یہ صرف پھر سے میں کہتا ہوں، تھوڑے سے لوگ، چند لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں تباہی کی طرف. عمران خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی اس گفتگو کا. انشاءاللہ کل گجرانوالہ میں جلسے میں آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین، فیصلہ خود کیجئے، ہمیں اجازت دیجئے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.